بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو جناب، جہاں ہم نے سلسلہ منقطع کیا تھا وہیں سے بات پھر شروع کرتے ہیں۔ جہاز کی ہائی جیکنگ، میاں محمد نواز شریف صاحب سے سوال ہے، لیکن آپ پر تو الزام یہ ہے کہ آپ نے فضا میں جہاز کو روکا اور جنرل مشرف سمیت بہت سے مسافروں کی جانوں کو خطرے میں ڈالا۔ آپ نے جہاز کو ہائی جیک کروانے کی کوشش کی۔ نواز شریف صاحب، سب غلط باتیں ہیں، یہ تو سب خود ساختہ کہانیاں ہیں جو مشرف نے جتنی چاہیں اتنی کر دیں۔ میں نے بھلا زمین پر بیٹھ کر فضا میں جہاز کو کیسے روکنا تھا، اور کبھی زندگی میں ایسا نہ سوچا۔ پرائم منسٹر بن کر ہی ایسا کرنا تھا اور سوچنا تھا، ورنہ مجھے کیا ضرورت تھی کہ میں کور کمانڈر کراچی کو ایسا کہتا۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ کور کمانڈر کراچی کو کہنا کہ آپ ایئرپورٹ پر جا کر ان کا استقبال کریں۔ میرا ایسا کوئی برا ارادہ نہیں تھا، کوئی بات، کوئی بنیاد نہیں تھی۔ پھر غوث علی شاہ کو میں نے کہا کہ آپ ایئرپورٹ جائیں اور ان کو ایئرپورٹ پر جا کر میرا یہ پیغام دیں اور وہاں پر ان سے بات کر کے ان کو اپنے گھر عزت کے ساتھ پہنچا دیں۔ رسک تو تھا۔ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا تو آپ کو خدشہ تو ہوگا کہ آپ کا تختہ الٹا جا سکتا ہے۔ نواز شریف صاحب، یہ رسک تو لینا تھا، اور اس طرح کا رسک پرائم منسٹر کو لینا پڑتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے ملک و قوم کی خاطر، اپنے ملک کی بقا کی خاطر، اور ساتھ ہی اپنے آئین کو کسی ماورائے آئین اقدامات سے بچانے کے لیے رسک تو لینا پڑتا ہے۔ پھر ظاہر ہے جب وزیر اعظم کی عینی اتھارٹی اور ریٹ آف دی گورنمنٹ پر آنچ آتی ہے، جب اصولوں پر سمجھوتے کے لیے مجبور کیا جاتا ہے، جب عینی عہدوں کی اہمیت کم ہوتی ہے، تو یا تو آپ اس عہدے کو چھوڑ دیں یا آپ رسک لیں۔ کیونکہ ایسے حالات کے بعد جب کہ اس طرح کی باتیں چھپنا کہ جنرل طارق پرویز کو اس لیے فوج سے نکالا گیا کہ وہ پرائم منسٹر کو ملا ہے، پھر اس کے بعد پرائم منسٹری کرنا بذات خود بڑی توہین آمیز چیز تھی۔ جنرل ضیاء الدین کی چوائس، جنرل ضیاء الدین کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کیا آپ اب بھی سمجھتے ہیں کہ جنرل ضیاء الدین کا انتخاب درست تھا؟ پہلے سے لوگ آپ کے انتخاب سے اختلاف رکھتے ہیں۔ نواز شریف صاحب اس کا جواب دیتے ہیں، جنرل ضیاء الدین اس عہدے کے لیے فٹ آدمی تھا، اس میں کوئی خامی نہ تھی، ہر لحاظ سے ان کی کوالیفیکیشن مکمل تھی۔ وہ سینئر ترین افسر تھا اور آرمی میں اہم ترین عہدوں پر خدمات انجام دے چکا تھا، کور کمانڈر رہ چکے تھے۔ وہ ویسے بھی کافی ذہین آدمی سمجھے جاتے تھے۔ پھر وہ ڈائریکٹر جنرل ISI تھا، ہر معاملے کو بخوبی سمجھتے تھے۔ ایک بڑی اہم پیش رفت یہ بھی تھی، بلکہ جب ان کی تقرری بطور ڈائریکٹر جنرل ISI ہوئی تھی تو پرویز مشرف صاحب نے کہا کہ جنرل عزیر کو یا جنرل ضیاء الدین میں سے کسی ایک کا تقرر کر لیں۔ اگر آپ جنرل ضیاء الدین کو DGISI نہیں لگائیں گے تو میں ان کو چیف آف جنرل سٹاف لگا لیتا ہوں۔ اگر آپ جنرل ضیاء الدین کا ISI میں تقرر کرتے ہیں تو میں جنرل عزیر چیف آف جنرل سٹاف لگا لیتا ہوں۔ یہ باتیں اس کی تقرری پر ہوئی تھیں، اور مجھ سے خود مشرف نے تعریف کی تھی کہ جنرل ضیاء الدین بہت ذہین جرنیل ہیں اور بہت سی خوبیوں کے مالک ہیں۔ اس سے اگلا سوال پھر میاں محمد نواز شریف صاحب سے ہے، کیا یہ سچ ہے کہ جنرل ضیاء الدین کا انتخاب کشمیری ہونے کی بنا پر کیا گیا تھا؟ کیا آپ برادریوں پر یقین رکھتے ہیں؟ نواز شریف، نہ میں برادریوں پر یقین رکھتا ہوں اور نہ ہی اس سوال کی ضرورت ہے۔ ان باتوں کو چھوڑیں۔ کیا آپ کے پاس جنرل مشرف کو ہٹانے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا؟ تو نواز شریف صاحب جواب دیتے ہیں، نہیں، کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ جب آپ کو علم ہو کہ یہاں وزیر اعظموں کا کیا حشر ہوتا رہا، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی، جنیجو کو ہٹایا گیا، میری اور بے نظیر بھٹو کی حکومتیں ختم کی گئیں،
جب ہر معاملے میں وزیر اعظموں کے ساتھ زیادتی اور بدمعاشی کی جائے تو کیا آپ عوامی حقوق کی خاطر، وزیر اعظم کے عہدے کے وقار کی خاطر، عوامی مینڈیٹ کی خاطر ان جرنیلوں کے عزائم میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، مزاحمت نہیں کریں گے؟ اگلا سوال ہے، کیا یہ سچ ہے کہ فوج کو اچانک اقتدار پر قبضے کا فیصلہ کرنا پڑا یا پھر یہ پہلے سے تیار بیٹھے تھے؟ نواز شریف صاحب، سچ تو یہ ہے کہ جرنیل اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے تھے، وگرنہ چند گھنٹوں میں بغاوت ممکن نہیں ہوتی۔ ٹیک اوور کے بعد 12 اکتوبر کی رات میرے پاس جنرل محمود اور جنرل علی جان اورکزئی آیا اور کہا، اس کاغذ پر دستخط کر دیں۔ اس کاغذ پر وزیر اعظم کی طرف سے اسمبلیاں توڑنے کا مشورہ تحریر تھا۔ میں نے انکار کیا اور کہا کہ اوور مائی ڈیڈ باڈی، اور کاغذ اٹھا کر پھینک دیا۔ اس پر ان جرنیلوں نے کہا کہ اب آپ سے بدلہ لیا جائے گا۔ بعد ازاں مجھے وہاں سے چند فٹ کے کمرے میں منتقل کر دیا، اس کے شیشوں کو رنگ دیا گیا اور میں باہر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اسی کے ساتھ جناب ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد ملتے ہیں اگلے ٹاپک میں۔ تب تک کے لیے مار شفقت کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔